اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرض، ادھار۔ اس کے بارے میں پہلے میں دعا بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ، مجھے گناہ سے اور قرض سے محفوظ رکھیں۔ اور آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ اس چیز کا رواج ہو گیا ہے کہ ہم قرض لیتے ہیں اور پھر ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی اس طرف کہ قرض واپس کرنا ہے، یا یہ کتنا بڑا وبال ہے۔ قرض لیتے ہوئے ہم بڑے خوش اخلاق بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی بڑے اچھے رکھتے ہیں، لیکن جب ہم ایک مرتبہ قرض لے لیتے ہیں پھر ہمارا معاملہ دوسری طرح کا ہو جاتا ہے، پھر ہماری سوچ بھی بدل جاتی ہے اور بات کرنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ باقاعدہ ہم برا مانتے ہیں اس بات کو کہ کوئی اگر اپنا قرض واپس لے، اور یہ معاملہ کاروباری حلقوں میں تو حد سے زیادہ ہے۔ جب تک معاملات ان دوسرے کے ہاتھ میں ہوتے ہیں تب تک تو ہم بڑے خوش مزاج بھی ہوتے ہیں، رابطے بھی پوری طرح سے ہو رہے ہوتے ہیں، آدھی رات کو بھی کوئی فون کرے تو ہم اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہمارا مطلوب پورا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا انداز بھی تبدیل ہو جاتا ہے، صاحب کو غصہ بھی آنے لگتا ہے، صاحب کی ٹائمنگ بھی چینج ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا بڑا وبال ہے، اور اس وبال کے آگے ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ وہ جو ہم نے قرض لیا ہوتا ہے وہ اکثر اوقات لوگ اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنے متعلقین پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کارنامہ کر رہے ہیں۔ مہنگے مہنگے برانڈز پہنا رہے ہیں بچوں کو، مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں کھانے کھلا رہے ہیں، لیکن جس کا قرض لیا ہوا ہے وہ قرض اپنی جگہ پر ویسے ہی موجود رہتا ہے۔ تو یہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ برباد ہوا وہ شخص جس نے دوسروں کی زندگی بنانے کے لیے اپنی زندگی تباہ کر لی۔ تو قرض بھی ایک طرح سے اسی زمرے میں آتا ہے، اس لیے کہ اس کا وبال آپ کے اوپر موجود رہے گا، اور ہم کاروباری حلقے میں تو بہت زیادہ یہ حرکتیں کرتے ہیں، ویسے بھی عام حالات میں بہت زیادہ کرتے ہیں، جبکہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ شخص جس نے ہمیں قرض دیا، کسی مال کی حالت میں یا پیسوں کی حالت میں، جس طرح سے بھی قرض دیا، وہ ہماری ضرورت میں کام آیا، اور ضرورت میں کام آنے کے بعد ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نظر میں دھوکہ آج فن کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس سے کمٹمنٹس کی، وعدے وعید کیے، اس سے اپنا مطلوب پورا کیا، اور پھر غائب ہو گئے یا نہیں بھی غائب ہوئے تو اس سے کسی بھی طرح سے بہانے کر رہے ہیں، یا رابطہ کرنے سے گریز کر رہے ہیں، یا وہ رابطہ کر رہا ہے تو اس سے گریز کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ اگر ہم توجہ دیں اور اس سے بچتے رہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے بھی بہت فائدے میں رہیں گے، اس لیے کہ اگر ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی اور اس سے کوئی نفع اٹھایا تو ہم یہ مت سمجھیں کہ ہمیں وہ نفع ہو گیا، وہ وقتی طور پہ یا دیکھنے میں تو وہ نفع ہوگا، لیکن اس کا آخر کو ہمارے اوپر بھی وبال آئے گا۔ اگر ہم نے وہ مال اپنی اولاد پہ یا اپنے متعلقین پہ خرچ کیا ہے تو کل کو وہ کسی نہ کسی طرح سے نقصان میں آئے گا۔ یہ اولادیں جو بگڑتی ہیں، یہ کیوں بگڑتی ہیں؟ جب ہم اچھا مال نہیں کھلاتے، پاک مال نہیں کھلاتے، تو الٹیمیٹلی اولاد بگڑے گی۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کون سی غلطی ہو گئی تھی، تو وہ جو غلطی ہوئی تھی نا، جس کا پیسہ کھایا تھا، یہ اس کا وبال ہے۔ ایون یہ تک ہے کہ کاروباری حلقوں میں تو مزدور کی مزدوری کھا جاتے ہیں، اور فخر کے ساتھ کھاتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر جہاں برابری کا لیول ہوتا ہے وہاں تو ایک عام جملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے دوستوں میں بولا جاتا ہے نا کہ میں نے فلاں کو کیسا بنایا، وہ بے وقوف بنانے کے معاملے میں بولتے ہیں۔ تو آپ کسی کو دھوکہ دے کے اور فخر سے جو ہے وہ دوسرے کو بتاتے ہیں، جس بات پہ انسان کو شرم آنی چاہیے، جس بات کو انسان کو چھپا لینا چاہیے، اگر کر بھی دیا تو وہ فخر کے ساتھ بتاتے پھرتے ہیں کہ جو میں نے اس کو فلاں کو بنا دیا۔ تو جب ایسے بے وقوف بنائیں گے تو اس کا وبال تو سر پہ آئے گی۔ کوشش کریں اس سے بچیں،
تاکہ اللہ پاک سے بھی راضی رہیں اور معاملات بھی ہمارے صحیح رہیں. یہ دنیاوی اعتبار سے بھی صحیح ہے اور اخروی اعتبار سے بھی صحیح ہے. جزاک اللہ.